بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بھٹو، سب سے پہلے میں تو جام خان صاحب سے، شرجیل میمن صاحب سے تو بار بار ملتا رہتا ہوں۔ ذرا مہربانی ان کی یہ جو تصویریں ہیں یہ نیچے کرے تاکہ میں عوام سے مخاطب ہو سکوں۔ نیچے کرے۔ ساتھیوں، میں ایک بار پھر حیدرآباد پہنچا ہوں اور خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے حیدرآباد کے بھائیوں کے ساتھ، اپنے حیدرآباد کے بہنوں کے ساتھ اس وقت یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسہ میں موجود ہوں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، میں حیدرآباد کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا، جیسے آپ نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی الیکشنز میں جتوائے اور جیالہ میئر منتخب کروایا ہے، میں حیدرآباد کے عوام کا شکر گزار ہوں۔ آپ کو سب سے زیادہ اگر کسی شہر کو نفرت، تقسیم اور تشدد کا سیاست دیکھے ہیں تو پھر میرا حیدرآباد کے عوام اس قسم کی سیاست کو مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں اور اس کا نقصان بھی اٹھاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، مگر اس شہر کے جو پرامن لوگ ہیں، جو پرامن عوام ہیں، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ کبھی کسی ظالم کے سامنے، کسی عامر کے سامنے، کسی یزید کے سامنے آپ کبھی اپنے سر نہیں جھکائے۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ ان الیکشنز میں جو سیاسی جماعتیں ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو اچھی طرح پہچانتے ہو، اچھی طرح پہچانتے ہو۔ آپ ان کی اصلیت جانتے ہو، آپ ان کے ماضی کے بارے میں آپ وہ بھی جانتے ہو، آپ تاریخ کا گواہ ہو۔ آپ نے دیکھا کہ یہی لوگ، انہوں نے ہمارا شہر کے ساتھ 90 کے دہائی میں کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کا جو طرز سیاست ہے، جس طریقے وہ سیاست کرتے ہیں، وہ بھی آپ جانتے ہو، پہچانتے ہو۔ آپ ان کے نفرت اور تقسیم کی سیاست سے واقف ہو۔ میں حیدرآباد کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ذرا جائزہ کریں کہ اس الیکشن میں جب آپ کے سامنے بیلٹ پیپر ہوگا تو باقی سیاسی جماعتوں کا سیاست کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کیسے ہے۔ ہمارا جو مخالفین ہیں وہ تشدد، نفرت اور تقسیم کے سیاست، وہ سیاست جانتے ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت آپ کو مذہب کے بنیاد پہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور آپ کو فرقہ واریت کے بنیاد پہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور آپ کو لسانیت کے بنیاد پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو بلا تفریق آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہے، جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا چاہتی ہے، جو عوام کے اصل مسائل
جو عوام کے اصل مسائل ہے، جو بے روزگاری ہے، جو غربت ہے، جو مہنگائی ہے، ہم ان مسائل کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب آپ کے ساتھ مل کے، سب ایک ہو کے اس شہر کو، اس صوبہ کو، اس ملک کو ایک ساتھ جوڑ کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی ووٹ کے ساتھ، آپ کی مدد کے ساتھ ہم نہ صرف مقابلہ کریں گے مگر فتح آپ کی ہوگی، فتح پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، فتح اس شہر کے عوام کی ہوگی۔ آپ نے اپنا ووٹ کی طاقت سے ان کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہے۔ یہاں اگر ایک جماعت حیدرآباد کی شہر میں نفرت اور تقسیم کا سیاست کرنا چاہتے ہیں تو وفاق میں بھی ایک اور جماعت اس ملک میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہی ہیں۔ انہوں نے سیاست کو اب ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہ صرف اور صرف سیاسی انتقام لینے جانتے ہیں، اور اس کا نقصان اس ملک کا ہو رہا ہے۔ اس کا نقصان اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کی جمہوریت کو، اس ملک کا وفاق کا ہو رہا ہے، مگر ان کو فکر نہیں، ان کو احساس نہیں۔ اگر ان کو فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے چوتھی بار اس کرسی پر بیٹھنا ہے۔ وہ نہ حیدرآباد کے عوام کا دکھ کا احساس کرتے ہیں، نہ آپ کے مسائل سمجھتے ہیں، نہ آپ کے مشکلات سمجھتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف اس کرسی پہ چوتھی بار بیٹھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں اپنے منشور کے بارے میں، جو میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے، جو میرا 10 نکاتی ایجنڈا ہے، یہ میرا پاکستان کے عوام کے ساتھ، حیدرآباد کے عوام کے ساتھ یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ مجھے اپنا وزیر اعظم بناتے ہو، اگر میں وفاقی حکومت سنبھالتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی میں ان تمام 10 نکات پہ عمل درآمد کروں گا۔ میں آپ کا انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام کی جو آمدنی ہے اس میں نہ صرف اضافہ کروں گا، اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا، دگنی کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے عوام کے لیے میں 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی جو مالکانہ حقوق ہے میں وہ مالکانہ حقوق اس گھر میں رہنے والے خواتین کو دوں گا۔ میں اس ملک کے عوام کو، اس ملک کے غریب عوام کو انشاءاللہ تعالی اگر میں وفاقی حکومت سنبھالتا ہوں تو اس ملک کے عوام کو انشاءاللہ تعالی 300 یونٹ بجلی تک میں مفت سولر کے تھرو دلواؤں گا۔ میں حیدرآباد کے خواتین سے مخاطب ہوں کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں آپ کی خدمت ویسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا ماں کی خدمت کرتی ہے۔ میرے حیدرآباد کے خواتین کو یہ بات پہنچائے کہ میں ان کا خیال رکھوں گا انشاءاللہ۔ آپ کا انشاءاللہ ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر ہم بلا سود قرضہ انہی خواتین کو دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، معاشی طور پہ مضبوط ہو سکے، اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ ہم انشاءاللہ تعالی
वफाकी हुकूमत जब हमारा बनती है तो खवातीन के साथ साथ मैं अपने नौजवान भाइयों को, नौजवान बहनों के लिए जो मुश्किल में हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, जो ढूंढ से के थक गए हैं मगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा, मैं उनके लिए इंशाअल्लाह ताला बेनजीर यूथ कार्ड लेके दूंगा और जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता मैं उनका ख्याल रखूंगा, मैं उनको माली मदद पहुंचाऊंगा बेनजीर यूथ कार्ड के थ्रू। जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे मेहनतकश हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह मैं बेनजीर मजदूर कार्ड लेके दूंगा ताकि हम अपने मजदूरों को उनका अपना मेहनत का सिला दिलवा सके। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने मजदूरों के लिए ना सिर्फ वो मजदूर जो हुकूमत के इदारे में मगर वो भी जो प्राइवेट सेक्टर में, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो किसी दुकान पे काम करते हैं, जो किसी के घर में रह के काम करते हैं, तमाम मजदूरों का हक होगा कि उनको बेनजीर मजदूर कार्ड मिले और इंशाअल्लाह ताला बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू उनका अपना पेंशन भी मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, उनको अपने बच्चों का तालीम, सेहत के जो मसले हैं इंशाअल्लाह ताला मजदूर का सिर्फ एक चीज के फिक्रमंद होने पड़ेंगे और वो अपना मजदूरी का तमाम बाकी जो मसले हैं वो बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम उनको मदद पहुंचाएंगे। हम अपने हारियों के लिए भी बेनजीर हारी कार्ड के थ्रू मदद पहुंचाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला भूख मिटाओ प्रोग्राम के थ्रू यूनियन काउंसिल की सतह पर अपने बच्चों को स्कूल में हम खाना खिलाएंगे ताकि हम भूख का मुकाबला कर सके। हम साथ साथ ये वादा करते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी होगा और जिस तरीके से हमने मुफ्त इलाज के जो सेहत के इदारे कायम किए हैं, हम चाहेंगे कि वैसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह हम इस किस्म के सेहत के मुफ्त और मयारी इलाज का सहूलत पहुंचा सके। ये मेरे वो 10 वादे हैं जो मैं पाकिस्तान के अवाम से कर रहा हूं, जो कि हुकूमत बनाने के बाद मैं इंशाअल्लाह ताला इस पे अमल दरामद करूंगा। आप पूछ रहे होंगे कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम पैसा इसका बंदोबस्त कैसे करेंगे। एक जो 17 वजारतें हैं जो कि 2015 में डिवॉल्व होके सूबे के पास आना चाहिए थे, वो आज तक वो 17 वजारतें वफाक के चल रहे हैं और सालाना उनको चलाने के लिए 300 अरब रुपया जाया हो जाता है। मैं वो 17 वजारतें बंद करके वो 300 अरब रुपया हैदराबाद के अवाम पे खर्च करूंगा। आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि सालाना पाकिस्तान के अशराफिया को 1500 अरब सालाना अशराफिया को सब्सिडी की सूरत में दिया जाता है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तय किया है कि हमने इशराफिया से ये सब्सिडी छीन के अपने खवातीन को दिलवाना है, अपने नौजवानों को दिलवाना है, अपने मजदूरों को, अपने किसानों को ये बेनजीर कार्ड के थ्रू माली मदद पहुंचाना है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि इलेक्शन में चंद दिन रहते हैं, आपने दिन रात मेहनत करना है और आपने इंश्योर करना है कि तमाम आपने सब कुछ समझाना है। आपने हैदराबाद में रहने वालों को ये बात समझाना है कि मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का हो गया है। बाकी अब अपना वोट जाया ना करें। अगर आप चाहते हो कि हम इस शेर का रास्ता रोके, अगर आप चाहते हो कि हम इस चौथी बार वजीर आजम बनने का जो साजिश है वो हम रोके,
تو آپ کو اس تیر پہ تھپا لگانا پڑے گا. تیر پہ تھپا لگا کے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرے. تیر پہ تھپا لگا کے سیاسی انتقام کا سیاست کو دفن کرے. تیر پہ تھپا لگا کے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کرے. تیر پہ تھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے اس شیر کا بندوبست کروں گا، اس شیر کا شکار کرواؤں گا. آپ نے 8 فروری کو اس تیر پر مور لگانا ہے، تیر پر مور لگانا ہے. آپ کو کہا جائے گا کہ ستارہ پر مور لگائے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں ستارہ یا ستارے صرف آسمان میں اچھے لگتے ہیں. آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ پہ مور لگائے، آپ نے کہنا ہے کہ ہم تو پاکستان مرد آباد کے نعرے پہ تالیاں بجانے والوں کو ووٹ نہیں دیتے. آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ پہ ووٹ لگانا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ ہم رو سے پیسہ لینے والے اور پاکستان میں سیاست کرنے والے کو ووٹ نہیں دیتے. آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم اس پتنگ کو کاٹ دیں گے مگر تیر پر مور لگائیں. آپ کو کہا جائے گا کہ کسی انڈیپینڈنٹ پہ ووٹ ڈالنا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنا ووٹ ضائع نہیں کروں گا، میں شیر کا راستہ روکوں گا اور تیر پر مور لگاؤں گا. آپ کو کہا جائے گا کہ کتاب پہ مور لگائے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم جو لوگ ہمیں مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم تیر کے ساتھ دیں گے. آپ سے ووٹ مانگنے سے پہلے میں اپنے جو تمام امیدوار ہیں آپ کے سامنے حیدرآباد میں کھڑے ہو کے ان سے ایک حلف لینا چاہ رہا ہوں. جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور جو سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے اس عوام کے سامنے وعدہ کرے کہ اگر 8 فروری پہ حیدرآباد کے عوام آپ کے لیے ووٹ کرتے ہیں، اگر آج سے لے کے تب تک وہ آپ کے لیے ووٹ مانگتے ہیں تو جیتنے کے بعد آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی بات سننی ہے، کسی اور کی خدمت، کسی اور کی بات نہیں، میرے حیدرآباد کے عوام کی خدمت کرنی ہے، ان کے دکھ درد میں ساتھ دینا ہے. آپ نے اگر روزگار کے مواقع ہیں تو آپ نے وہ روزگار اس عوام جو میرے سامنے بیٹھا ہے ان کو وہ روزگار دینا ہے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں، آپ کے جانے والے کو نہیں. یہ حیدرآباد کے عوام کو آپ نے وعدہ ہے، پکا وعدہ، کچا نہیں، پکا وعدہ. انہوں نے اب آپ کے سامنے وعدہ کیا ہے تو میں حیدرآباد کے عوام سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے بھائی آپ کے پاس آیا ہے آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے، آپ کا ساتھ مانگنے کے لیے. یقیناً آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ دیں گے. اب ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے کہ 8 فروری کو آپ تیر پر مور لگائیں گے. آپ تیر پر مور لگا کے میرے تمام امیدواروں کو جتوائیں گے. مجھے حیدرآباد کا ہر سیٹ چاہیے،
میں حیدرآباد کا چپا چپا میں خود کام کرنا چاہ رہا ہوں. صرف تب کر سکوں گا اگر آپ تیر پر مور لگا کے میرے تمام امیدواروں کو جتوائیں گے. وعدہ، پکا وعدہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو حیدرآباد میں ایک بار پھر بارش ہوگا، مگر اس بار تیروں کی بارش. انشاءاللہ تعالی تیروں کی بارش. نعرے بھٹو.